دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے۔ تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے فریزر اور فریج والا کنسیپٹ تو نہیں تھا، نہ ہے تھے، تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے تھے، اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خشک کر لیتے تھے، وہ 5-6 مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکائیں وہ تازے کا تازہ ہے، جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے، کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اگر آپ نے پانی ریموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں، جناب 1000 سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا، فوراً ڈلی رکھی اور کھا لی، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی رہتی تھی۔ تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11، 12 اور 13 کو، اور یوم النحر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں، اور یہ دارالاسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے۔ ایک سند اس کی سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، وہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، اور یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ان کے سماع ثابت نہیں، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے، اور سارے اہل حدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیول کا کون کو جواب دے سکتا تھا، پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا۔ جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد ہے، تفرد تو چھوڑو، گل کرو، امت کا اتفاق ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور چند ایک تابعین ہیں، وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے، باقی تو سب مانتے ہیں کہ 3 دن ہے، اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں گولڈن چینز ہیں، امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ یہ قربانی کے 3 دن ہے، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 خوشی کے دن دے دیے ہیں، عید کے دن، ایک 1 شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر، اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس لیے نماز 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، 11-12 کو تو نہیں ہوتی۔ عید کے 2 ہی دن ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے یہ جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ عید کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں۔ چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید، تو یہ سارے عرف کے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں۔ بڑی عید ظاہر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد، اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے، امت نے اس کو پسند کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آ جائیں اس کی طرف، تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، موطا امام مالک میں آپ ذرا چیپٹر کھول لیں قربانی کا، کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے۔ تو عید ہو گیا 10 ذوالحجہ، 2 دن کون سے ہوئے؟ 11 اور 12، ٹھیک ہو گیا۔ پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے، لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے، امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی، لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام طحاوی کی کتاب میں ہے، وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نقل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے، بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام طحاوی کی کتاب کے اندر۔ امام طحاوی المتوفیٰ 321 ہجری، یہ بڑے محدث ہیں، حنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے۔ تو افضل کون سا ہوا؟
پہلا دن، نبی الاسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے. تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تک اسے گھسیٹ کے لے کے جانا ویسے ہی غلط ہے. اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں. پہلے تو ثابت کریں کہ نبی الاسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کہیں. چوتھا دن تو ہے ہی نہیں ہے، سنت تو پہلے دن ہے. ٹھیک ہے، اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے، 4 دن تک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں. سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھانپنے کی اہل حدیث کے ہاں، وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ ہاں جی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے تینوں دن جو ہے وہ پگڑی باندھیں گے سارے علماء. نال ہی ختم. ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ ننگے سر رہتے ہیں. تو کلچرل نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ سنت کو تو اہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیع تر مفاد میں، وہ سارا مفاد اپنا ہوتا ہے سارا. تو یہ قربانی کے 3 دن ہے، چوتھے دن والی روایت کمزور ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امام ولی الدین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافعی تھے. قربانی کا چیپٹر کھولیں، انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسند احمد سے حدیثیں لیتے ہیں، سنن الکبری البیہقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں. مسند احمد سے تو انہوں نے سینکڑوں حدیثیں لی ہیں. قربانی والے چیپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں، مسند احمد کی حدیث نہیں لی ہے. الٹا پتہ کیا لیا ہے انہوں نے؟ لیا ہے الموطا امام مالک میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اور مرسل روایت اس سے اگلی لی ہے، اور مولا علی سے امام مالک نے نقل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے. اور اسی کے فٹ نوٹ پہ پھر شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے، لہٰذا شواہد کی بنیاد پہ یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفوع حدیث لے کے ہیں، تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفوع ہو گئی نا. خلیفہ راشد ہے نا، کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتہاد آ گیا ہے. خلیفہ راشد تو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے، کیونکہ وہ پبلکلی کام کرتا تھا. اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی سے ہینڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہہ دیں گے تم سنت سے ہٹ گئے ہو، تو وہ فوراً آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا. اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہوں، کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لیو، اس سنت کے بارے میں جو جاری ہو تو وہ سنت ہے. اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی. تو قربانی کے 3 دن ہے. اہل حدیث کی ایک خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے رجوع کرتے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے یہ 44 نمبر الحدیث رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے، میں I-10 میں رہتا تھا، 2009-10 کی بات ہے. ان دنوں میں وہاں پہ جو دارالاسلام مسجد تھی باقاعدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ قربانی 3 دن تک ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی، انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور کئی اہل حدیث مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ ہٹ درم ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز سب کے سب 3 دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے. باقی آپ مضمون لکھیں. اب ایک اہل حدیث نے مضمون لکھا اور انہوں نے لکھا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ قربانی چوتھے دن درست ہے. آپ غنیۃ الطالبین ذرا کھول کے دیکھیں. ایک بھائی ہمارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل حدیث کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیۃ الطالبین میرے پاس پڑھی تھی. میں نے کہا چلو اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا، میرے پاس مسند احمد نہیں، میں غنیۃ الطالبین ہی کھولوں. جب غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہے. ٹھیک ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی امام شافعی کا قول نقل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی تو خود 3 دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے. تو انہوں نے بیچ میں سے اٹھا لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ، یعنی یہ عیسائی اگر کہیں کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. تو غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قربانی ہے، لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لیے لکھا ہے، اس کو انہوں نے دلیل کے طور پہ نہیں لکھا. تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی 3 دن ہے. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ 10 ذوالحجہ،
11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ، اور 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں، باقی آپ دن کے وقت کریں، رات کے وقت کریں، ونس جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا، میں نے اس لیے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا، کیونکہ عام طور پہ نا اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنایا ہوا ہے۔ جو روایت پیش کرتے ہیں، وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے ہوئے واسطے ہیں، کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا۔ تو جب اگلا سال آیا تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے، کھا لینا 3 دن کے اندر اندر۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت قحط تھا، میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھا لو، 3 دن کے اندر جتنا کھا سکتے ہو وہ کھاؤ، باقی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، زلزلہ ہو، یا کہیں پہ سیلاب آ جائے، یا ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، تو حکومت وقت یہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ 3 دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں، باقی آپ خیرات کر دیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈائریکٹلی یہ اشارہ موجود ہے کہ 3 دن کیوں کہا گیا؟ کوئی قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ورنہ تو کہا جاتا ہے کہ 4 دن تک۔ 3 دن تو مجبوری ہے نا، ایک بندہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا، تو ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ 4 دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد۔ تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے، اور زبیر عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن، آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ 3 دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور واقعی وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ خیر۔